اردو کے اندر تقریر پیش کرنے کے لیے ہمارے جامعہ کے طالب علم جناب محمد ارسلان کو کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور میرے ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، آج کے اس بارونق بابرکت محفل میں مجھے جس عنوان پر لگ پشائی کا موقع ملا، اس کا موضوع سخن ہے آزادی پاکستان میں علماء دیوبند کا کردار۔ حضرات محترم، 14 اگست جس دن ہمیں یہ ملک پاکستان حاصل ہوا، اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ مولانا داؤد غزنوی نے 10 سال کا طویل عرصہ جیل میں گزارا، صرف اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے۔ وہ ہر وقت تحریک پاکستان کے ساتھ رہے اور پاکستان بننے سے پہلے پنجاب کانگریس کے صدر تھے اور بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور پاکستان کے لیے اتنا کام کیا کہ ہر قدم قائد اعظم کے دوش رہے۔ ایک مجلس میں کلکتہ کے مقام پر مولانا ابراہیم سیالکوٹی، ظفر علی خان، مولانا داؤد غزنوی اور دیگر علماء موجود تھے۔ پنجاب اسمبلی کے لیڈر سکھوں میں سے مسٹر تارا سنگھ نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا، ہم مر جائیں گے، خون بہا دیں گے، لیکن پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ رات کو جلسہ تھا، جب یہ خبر ریڈیو پر چلی تو سب سے پہلے داؤد غزنوی نے تقریر فرمائی اور کہا کہ جناب یہ کیا کہتے ہو کہ پاکستان نہیں بننے دو گے، ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ ہمارے لیے خون کی ندیاں کوئی نئی بات نہیں، اسلام کی تاریخ کا ہر ورق خون کی ندیوں سے شرابوز ہے۔ اس جملے پر ظفر علی خان مائک پر آئے اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائم ہے ان کی ملت سے بہدا کی آبرو، قائم ہے ان کی ملت سے بہدا کی آبرو، اسلام کا وقار ہے داؤد غزنوی۔ میرے دوستو، اور پھر کہا کہ لے کر رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان۔ یہ نعرہ ان کی زبان سے نکلا، ہندوستان کے کوچے کوچے میں پھیل گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ ابراہیم سیالکوٹی نے دیا تھا۔ جس مجلس میں تصور پاکستان پیش آیا، اس میں بھی ہمارے اسلاف موجود تھے۔ مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرت سرری کے صاحبزادے مولانا عطا اللہ اس تحریک میں شہید ہوئے۔ ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی، لیکن ہم نے ان کو بھلا دیا اور جو مقصد تھا حصول پاکستان کا، اس کو بھی بھلا دیا۔ وطن عزیز کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم آزاد ہیں، ہم اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آزادی اس چیز کا نام ہے تو انگریزوں نے تو ہمیں بڑی مہلت دی تھی، اس سے کہ تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، ہم نے تمہیں کبھی روکا ہے؟ صرف رولز ہمارے ہوں گے۔ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد اسلامی ریاست، اسلامی قوانین کا نفاذ تھا، لیکن آج 14 اگست کو جھنڈے لہرا کر
ترانے پڑھ کر ہم کہتے ہیں ہم نے آزادی کا حق ادا کر دیا. اگر اس طرح آزادی کا حق ادا ہوتا تو ہمارے اسلاف کبھی اتنی قربانیاں نہ دیتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ نونہاد مسلمان یورپ کے کلچر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ یورپین کلچر یہاں پھیلے. پیسے کی خاطر کفار کے غلام بنے بیٹھے ہیں. معیشت کو بڑھانے کے لیے سودی کاروبار عروج پر ہے. اگر ایک مسلمان کی وضع قطع دیکھی جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے. اگر اس لیے پاکستان حاصل کرنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ ہم وہیں رہتے. اکبر الہ آباد نے کیا خوب کہا ہے, انہوں نے دین سیکھا ہی کب ہے جا کے گھر میں, انہوں نے دین سیکھا ہی کب ہے جا کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. والسلام وما علینا الا البلاغ المبین.